أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत ताहा आयत नंबर 51 से 56 तक आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم قال 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 فما بال فما ما بال بال القرون الأولى القرون القرون الأولى قال فما بال القرون الأولى قال قال فما بال فما بال القرون القرون الأولى الأولى قال فما بال القرون الأولى قال فما بال القرون الأولى قال قال علمها علمها عند ربي عند ربي في كتاب في كتاب في كتاب لا يضل لا يضل ربي ربي ولا ينسى ولا ينسى। यहाँ पर ये जो सीन जबर के साथ है, आगे या साकिन है, आप इसको अलिफ आवाज खड़ी कम जबर हो के साथ फातिमा। ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। قال علمها عند ربي في كتاب قال قال علمها عند ربي في كتاب قال علمها عند ربي في كتاب قال قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا لا يضل ربي ولا ينسى
لا يضل ربي ولا ينسى. لا لا يضل ربي ولا ينسى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال قال علمها عند ربي ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي الذي جعل لكم الأرض جعل جعل لكم الأرض جعل لكم الأرض جعل لكم الأرض مهدا وسلك مهدا وسلك مهدا وسلك مهدا وسلك لكم فيها سبلا لكم فيها سبل لهم فيها سبلا لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء 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 जी यहाँ पे दो जी बिल्कुल थैंक यू सो मच وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء जी जजाकिल्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया सईदा बाजी तनवीन दो ज़बर हों तो वक्फ की सूरत में एक ज़बर अलिफ के साथ पढ़ी जाती है। यहाँ पर हालांकि अलिफ नहीं है लेकिन हम यहाँ पर मद्दे असली के साथ ही वक्फ करेंगे। वअंज़ल मिनस्समाइ माअ أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به به أزواجا أزواجا من نبات من نبات ये मीम के बाद जो नून आ रहा है इसमें अब नून मुशद्दद है, आप गुन्ना करेंगे। यहाँ पर इख्फा नहीं करना है आपने, मिन नबातिन नहीं होगा, मिन नबातिन من نبات शत्ता شتى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 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 كلوا وارعوا كلوا وارعوا أنعامكم أنعامكم إن في ذلك إن في ذلك لآيات لآيات لأولي النهى لأولي النهى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآية كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى كلوا أنعامكم إن في ذلك لآيات كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى बेटा ये ऊलिन नहीं है, वाव यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। अगर वाव के ऊपर जज़म होती तो फिर हम यहाँ पर वाव मद्दा करते। ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा, हमजा की पेश को हम जल्दी पढ़ेंगे। लआयातिल लिउलिन नुहा لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه ولقد أريناه آياتنا آياتنا كلها كلها فكذب فكذب وأبى وأبى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اس نے کہا فما پھر کیا بالو حال ہے القرونی جماعتوں کا اولا پہلی فرعون کیونکہ سیاست میں بہت زیادہ ماہر تھا اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ فرعون کے ساتھ تھا سچویشن ایسی تھی کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ نے اس کو چیلنج کر دیا تھا وہ اس کی جو ربوبیت تھی جو اس نے اپنی سو کالڈ ربوبیت بنا کے رکھی ہوئی تھی اس کو چیلنج کر دیا اور حضرت موسیٰ نے اپنے رب کا تعارف کروایا اور اپنا رب کا حکم جب اس تک پہنچایا تو اس کو جو خدشات لاحق ہوئے اس کے بعد اس نے کچھ گفتگو اس طرح سے کرنے کی کوشش کی تاکہ جو سامنے بیٹھے ہوئے سامعین ہیں ان کے دلوں کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کچھ اثر نہ کریں بلکہ وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا یا کوئی نہ کوئی ایسی بات تلاش کر رہا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مشکل سے دو چار ہو جائیں اور آپ جس مشن کے لیے یہاں پر پہنچے اس میں کبھی بھی سکسیسفل نہ ہو سکے یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے رب کی بات کی تاکہ وہ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کی کوشش کرے لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے رب کے بارے میں دلائل دیے قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى تو پھر وہاں پر وہ بالکل ہی لاجواب ہو گیا اس کے بعد اس نے دوسری ٹرک کھیلی
اب وہ باتوں کے ذریعے سے ہی ٹرکس کھیل رہا ہے اور حضرت موسیٰ کے اوپر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ بات کی، یہ قال فما بال القرون الاولی، تو پھر پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ وہ تو دوزخ میں جائیں گے، وہ آگ میں جلیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی بات نہیں کی، وہ غلط راستے پر تھے، تو وہاں پر بیٹھا ہوا ہر انسان، ہر فرد ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائے گا، ان کو کنڈیم کرے گا اور ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں بہت ہی سچویشن کرٹیکل تھی اور اس سے بہت ہی چالاکی کے ساتھ ایک سوال کیا، تو پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی اور پھر اس کو راہ دکھائی، یعنی کہ اس کو ایجوکیٹ کیا، اس کو ہدایت دی، اس کی رہنمائی فرمائی، اس کو گائیڈ کیا کہ اس نے کس طرز زندگی پر، کس طریقے سے اپنی طرز زندگی کو گزارنا ہے، کس طرز زندگی پر اپنی زندگی گزارنی ہے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جو پچھلے گزر چکے کیا وہ غلط تھے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال، کہا علمها، اس کا علم عند، پاس ہے، ربی، میرے رب کے، فی کتابک، ایک کتاب میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے اس کا جواب کیا دیا کہ یہ میٹر تمہارا اور میرا نہیں ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، وہ اپنی زندگی گزار کے جا چکے ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں، اب ان کا معاملہ میرے پروردگار کے پاس ہے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا عمل کر کے جا چکے ہیں اور اس کا علم صرف اور صرف میرے پروردگار کے پاس ہی ہے جو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لا یضل، نہ وہ چوکتا ہے، ربی، میرا پروردگار، ولا، اور نہ ینسا، اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اور یہ میرے رب کی خاصیت ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے یا بد عملی کرے تو دونوں باتوں کو نہ تو میرا رب بھولتا ہے نہ چوکتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور بہت ہی انصاف پسند ہے۔ الذی، وہ جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، مہدن، فرش۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید پھر حضرت موسیٰ نے مزید اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا یہاں پر، اور وہ کیا تھا؟ الذی، وہ جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، مہدن، فرش، وسلک، اور چلائی، جاری کی، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، سبلن، راستے، راہیں بنائی، وَأَنزَلَ، اور اس نے برسایا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالے ہم نے، بھی، اس سے، ازواجن، جوڑے، من نباتن، سبز، سرسبز، شتّا، مختلف طرح کے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے یہاں پر تعارف کروایا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے اس زمین کو بنایا اور اس زمین کو فرش جیسا بنایا جس پر سہولت کے ساتھ تمام مخلوقات چلتی ہیں اور یہ ہلتی نہیں ہے، یہ ان کے لیے انکمفرٹیبل نہیں ہے، بالکل ہموار ہے، ایسا فرش جس کے اوپر یہ آرام سے چل سکتے ہیں، پھر کہیں اپنے رستے کو کھو نہ جائیں اور یہاں پر رہنے کی سہولت میسر ہو اور اچھے طریقے سے رہ سکیں، اس کے لیے مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر مختلف راستے اور راہیں بنائے۔ اور یہ میں اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر راستے اور راہیں بھٹک جائے انسان تو کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، اور گم ہو جانا کس قدر ایک انسان کے لیے کرب اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس نے اتنی بڑی زمین بنائی تو اس کے اندر راستے اور راہیں بنائی جس سے انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اور اس نے آسمان کو بنایا، پھر آسمان سے پانی کو اتارا، اور پھر اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نباتات اگائی جو سرسبز اور شاداب اور آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہیں اور مختلف انواع و اقسام کی ہیں، اور وہ اس قدر مختلف انواع و اقسام کی ہے کہ انسان کی دسترس سے باہر ہے کہ وہ ان کو کاؤنٹ بھی کر سکے۔ ان میں سے بہت سی ایسی ہیں، کلو، کھاؤ تم، ورعاؤ، اور چراؤ، انعامکم، اپنے جانوروں کے لیے۔ تو ان میں سے کچھ ایسی ہیں نباتات جس کو انسان کھاتے ہیں
اور یہ انسان کی صحت کے لیے ضروری اور اچھی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ان کے جانوروں کے لیے، پالتو جانوروں کے لیے کام آتی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کھانے پینے کا ذریعہ بھی بنایا انسان کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے جنگ لڑ سکے، اور اپنی زندگی کی بقا کے لیے جو چیزیں ضرورت ہیں وہ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی. انا بے شک فی میں ذالکا، اس میں لآیتن البتہ آیاتن نشانیاں ہیں. اگر یہاں پر آیتن ہوتا تو ایک نشانی، جبکہ یہاں پر کھڑی زبر ہے یا کے اوپر بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری نشانیاں ہیں. لِأُولِي النُّہَىٰ، ان لوگوں کے لیے جو عقل حاصل کرتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں یا عقل مند ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین میں راستے بنائے، آسمان کو پیدا کیا، ستونوں کے بغیر ہمارے اوپر اس کو کھڑا کیا، اس کو آراستہ کیا، اس سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نباتات پیدا کیے، ان نباتات کے اندر ہماری خوراک رکھی، ہمارے جانوروں کی خوراک رکھی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں دلیل دیتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس پوری کائنات کو بہت منظم انداز سے چلا رہا ہے. اور یہ سب کی سب چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں، جو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہ واقعی کوئی ایسی ہستی ہے جو لائق عبادت ہے، جس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. منہا، اسی میں سے، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تمہیں، وفیہا، اور اسی میں، نعیدکم، ہم تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا، اور اسی سے، نخرجکم، ہم نکالیں گے تمہیں، تارۃ اخری، دوسری مرتبہ. اور یہی زمین ہے کہ جس کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر وہ ایک مدت تک اس زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور چاہے تو اپنے رب کے احکامات کے اوپر سر جھکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور سرکش بندہ بن کے اسی زمین کے اوپر غرور اور تکبر کے ساتھ اکڑ کے چلتا ہے. اور پھر جب وقت مقررہ آتا ہے تو واپس اسی زمین کے اندر لوٹ جاتا ہے، اور اپنی آخری آرام گاہ میں لوٹا دیا جاتا ہے. اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی زمین سے اس کو دوبارہ سے اٹھا کر کھڑا کر دیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کا سارا سفر جو ہے بیان فرما دیا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، أَرَيْنَاهُ، دکھائی ہم نے اس کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، کلہا، سب، فکذبا، تو اس نے جھٹلایا، وابا، اور انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نشانیاں اس کو دکھائیں، اس کو ہدایت کی طرف بلایا، اس کو ہدایت کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اپنی سرکشی، اپنے ظلم اور زیادتی کو چھوڑ دے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے، اور ان نشانیوں کو دیکھے جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ رب ہے جو لائق عبادت ہے، تو اس کی عبادت کرے. لیکن یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد، جس میں کائنات کی تخلیق کائنات کے اندر جو بھی نشانیاں اللہ نے رکھی، وہ ساری کی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، اور جو معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دے کے بھیجے، وہ نشانیاں بھی دیکھی، لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے ایکسپٹ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ان چیزوں کو تسلیم کر چکا تھا، لیکن اس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارے آمین. اندر کسی بھی مقام پر کوئی بھی ایسی برائی موجود ہے، جیسے غرور، تکبر، سرکشی، ظلم، زیادتی، کسی بھی درجے کے اوپر ہمارے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ختم فرمائے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا آمين ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا آمين ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمين لنا آمين وارحمنا أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم إنا أسألك الهدى آمين والتقى آمين والعفاف والغنى اللهم آمين أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب آمين العالمين السلام آمين عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.